الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دین کی بنیادی باتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں گزشتہ جمعے کے اندر یہ بتایا تھا کہ شریعت کے حکم کے مطابق اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہمیں حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا ضروری ہے. دونوں طرح سے پاکی حاصل ہونا ضروری ہے، اور پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی ضروری ہے. کن کن پانیوں سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، فقہائے کرام نے اس کا ذکر کتابوں میں کیا ہے کہ 7 طرح کے پانیوں سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں. وہ 7 پانی کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 بارش کا پانی، نمبر 2 دریا اور سمندر کا پانی، نمبر 3 نہر کا پانی، نمبر 4 کنویں کا پانی، نمبر 5 برف کا پگھلا ہوا پانی، نمبر 6 اولے کا پگھلا ہوا پانی. قدرتی طور پر جو آسمان سے برف گرتا ہے، وہ جب پگھل جائے تو اس سے جو پانی نکلتا ہے اس سے وضو کر سکتے ہیں. نمبر 7 چشمے کا پانی. قدرتی طور پر زمین سے جو پانی ابلتا ہے اسے چشمہ کہتے ہیں. تو 7 پانی ہے جس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے: بارش کا پانی، ندی اور دریا کا پانی، کنویں کا پانی، برف کا پگھلا ہوا پانی، اولے کا پگھلا ہوا پانی، چشمے کا پانی. یہ 7 پانی ہے جس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے. اب یہ پانی ہے اگر آپ کے پاس، تو پھر فقہا نے اس کی 5 قسمیں بیان کی ہیں. نمبر 1 وہ پانی ہے جو طاہر اور مطہر ہے. طاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی خود پاک ہے، اور مطہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی آپ کو پاک کر دے گا. یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، غیر مکروہ یعنی مکروہ بھی نہیں ہے. یہ پانی کی ایک قسم ہو گئی. پانی کی دوسری قسم طاہر مطہر مکروہ، یعنی پانی خود پاک ہے اور اس میں پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن اس پانی کا استعمال کرنا مکروہ ہے. وہ ہے بلی کا جوٹھا پانی. بلی نے آ کر کے اس میں سے پانی پی لیا. اب یہ پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن اس پانی کے علاوہ اگر آپ کو دوسرا پانی میسر ہے تو اس پانی کا استعمال کرنا آپ کے لیے مکروہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر درندے پانی پی لیں اور وہ پانی مقدار میں کم ہو تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. لیکن بلی کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ گھروں میں آنے جانے والی ہے، کبھی بھی برتن میں منہ ڈال سکتی ہے، اس لیے اس کا پیا ہوا پانی ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، اور اس سے پاکی بھی حاصل ہو جائے گی. لیکن دوسرے پانی کی موجودگی میں اس پانی کا استعمال کرنا مکروہ ہے. تو پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ، دوسری قسم ہے طاہر مطہر مکروہ، یعنی بلی کا جوٹھا پانی استعمال کرنا مکروہ ہے. تیسری قسم طاہر غیر مطہر. یہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. یہ وہ مستعمل پانی ہے جس پانی کو ہم وضو یا غسل میں استعمال کر چکے ہیں. اب وہ پانی برتن میں کہیں رکا ہوا ہے تو یہ پاک تو ہے، لیکن اب اس پانی سے دوبارہ وضو نہیں کر سکتے. یہ مستعمل پانی ہے، اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں. یہ طاہر ہے لیکن غیر مطہر ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ استعمال ہو چکا ہے، اب دوبارہ اس سے وضو یا غسل کریں گے تو وضو اور غسل کی پاکی حاصل نہیں ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں اس پانی کے بارے میں. پہلا قول ان کا یہ تھا کہ مستعمل پانی ناپاک ہے، جو پانی ہم نے استعمال کر لیا وہ ناپاک ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ آدمی اگر وضو کر رہا ہو
اور اس کا استعمال شدہ پانی نالی میں بہہ کر کے آئے تو وہ دیکھ کر کے بتا دیا کرتے تھے کہ اس آدمی نے کون سا گناہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت عطا کی تھی۔ تو جب یہ کرامت تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ استعمال شدہ پانی ناپاک ہے۔ ایک مرتبہ ان کے استاد حوض پر وضو کر رہے تھے اور وہ اوپر تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیچے تھے۔ استاد نے وضو کیا اور وضو کا استعمال شدہ پانی نالی میں بہتا ہوا ان کے سامنے سے گزرا تو اس پانی کو دیکھ کر کے انہیں معلوم ہو گیا کہ میرے استاد نے کون سا گناہ کیا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھ سے یہ کرامت واپس لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے ان کی یہ کرامت واپس لے لی۔ لیکن ہم کسی کے استعمال شدہ پانی کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے۔ جب یہ کرامت واپس لے لی گئی تو پھر وہ استعمال شدہ پانی جس کو وہ ناپاک کہا کرتے تھے تو پھر ان کا قول یہ تھا کہ یہ پانی ناپاک نہیں ہے، طاہر غیر مطہر، یعنی پاک تو ہے، ہم نے جس پانی سے وضو یا غسل کیا اگر وہ پانی ہمارے کپڑوں پر یا ہمارے بدن پر آ جائے تو وہ حصہ ناپاک نہیں ہوگا۔ پانی کی چوتھی قسم ہے ناپاک پانی۔ پانی مقدار میں کم ہے اور اس میں پیشاب، پاخانہ، گوبر، خون، شراب وغیرہ کا قطرہ اگر گر گیا تو وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ اور پانچواں پانی ہے مائع مشکوک۔ گدھا جو پانی پی لیتا ہے، گدھے کا جوٹھا پانی، یہ مائع مشکوک ہے۔ مائع مشکوک کا مطلب یہ ہے کہ فقہا کے اس میں دو طرح کے قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی نے استعمال کیا تو کچھ لوگ بولیں گے کہ وضو ہو گیا اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وضو نہیں ہوا، اس لیے کہ پانی مشکوک ہے۔ یعنی حکم کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں اور اصل کے اعتبار سے پانی کی 7 قسمیں ہیں۔ تو حکم کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں: طاہر، مطہر، غیر مکروہ، طاہر، مطہر، مکروہ، طاہر، غیر مطہر، اور ناپاک پانی اور مشکوک پانی۔ آپ حضرات کو سن کے حیرت ہوگی کہ شریعت نے اتنی باریک باریک باتیں ذکر کی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ فقہائے کرام نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے کتنی بنیادی اور کتنی گہری گہری باتیں ہم لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر پتلی اور سیال چیز پانی نہیں ہوتی۔ آدمی اگر انگور کے رس سے، تربوزے کے رس سے وضو کرنا چاہے تو وضو نہیں ہوگا، یعنی اگر وضو کر بھی لے گا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی ضروری ہے اور وہ 7 پانی ہیں، اور پھر حکم کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ تو اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہمیں حدث اکبر سے بھی پاک ہونا ضروری ہے اور حدث اصغر سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہمیں وضو کرنا پڑے گا۔ اب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے وضو کا پہلا فرض بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو لو۔ چہرہ دھونے کا طریقہ حضرات فقہائے کرام نے اس طرح بتلایا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا، کہ اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ اس فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں سنت اور مستحب بھی ہیں، جیسے وضو کے لیے اونچی جگہ بیٹھنا، اسی طرح وضو کی نیت کرنا، دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی میں خلال کرنا، ہر وضو کو 3 مرتبہ دھونا، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن حکیم نے دوسرا فرض بتلایا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے دونوں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ بہت سے آدمی اپنے ہاتھ کو کوہنیوں سے نیچے نیچے دھو لیتے ہیں، حالانکہ کوہنی دھونے میں داخل ہے، اگر کوہنی بغیر دھوئے رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا فرض بیان کرتے ہوئے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ کتنے سر کا مسح کریں؟ اس بارے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، مگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پیشانی کی مقدار سر کے حصے پر مسح کرنا فرض ہے، یعنی چوتھائی سر پر مسح کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے چوتھائی سر کا مسح کر لیا، یا سر کے بیچ میں کر لیا، یا اگلے حصے کی طرف سے کر لیا تو مسح درست ہو جائے گا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے پر مسح کریں، اور سارے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے چوتھے فرض کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تم اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ ہمارے بہت سے احباب پاؤں دھوتے ہوئے ٹخنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض حضرات کی ایڑیاں بھی خشک رہ جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوتا تو پھر نماز کیسے درست ہوگی؟ یہ ہیں وضو کے فرائض۔ جب آدمی وضو سے فارغ ہو جائے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میرے دوستو، جب ہم فرائض، سنن، مستحبات اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے وضو کریں گے تو ہمارا وضو کامل اور مکمل ہوگا، اور جب وضو کامل اور مکمل ہوگا تو اس وضو اور نماز سے دل میں نور پیدا ہوگا، نماز عند اللہ مقبول ہوگی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اور پھر آپ نے دو مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا کہ جس نے دو مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے۔ میرے دوستو، ایک سوال دل میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتا تھا؟ لہٰذا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھے۔ وہ کوئی بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں کرتے تھے، گویا کہ صحابہ کا وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو ہوتا تھا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے چہیتے نواسے ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک بڑی عمر کا آدمی وضو کر رہا ہے اور غلط وضو کر رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے اور دل میں احساس پیدا ہوا کہ جب اس آدمی کا وضو درست نہیں ہے تو اس کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ اس آدمی کو متنبہ کروں، اس کو بتاؤں اور خبردار کروں کہ تمہارا وضو صحیح نہیں ہے، مگر خیال آیا کہ یہ شخص عمر میں بہت بڑا ہے، خفا ہو جائے گا، برا مان جائے گا کہ یہ لڑکا مجھے وضو سکھانے چلا ہے، لہٰذا بتانے اور اصلاح کرنے میں ان کی ناراضگی کا خطرہ ہے، اور اگر اصلاح نہ کی جائے تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے کہ تم نے ایک صاحب کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تو تم نے اس کا وضو صحیح کیوں نہیں کرایا؟ دونوں طرف سے مشکل ہے۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ جب وہ شخص وضو کر کے کھڑا ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ چچا جان، میں نے اپنے ابا کو ایک بار وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر بہت زمانہ ہو گیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اب کچھ بھول گیا ہوں، لہٰذا میں آپ کو وضو کر کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، اگر کچھ غلطی ہو تو بتلا دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے بعد دیکھ لوں گا۔ حضرت حسن نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ چچا جان، کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں وضو کر کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، آپ کی عنایت ہوگی۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا دکھلائیے۔
پھر کیا تھا، حضرت حسن کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، دوڑتے ہوئے گئے اور پانی کا لوٹا بھر کر لائے، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، بسم اللہ پڑھی، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، کلی کی، مسواک کی، چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے، سنت کے مطابق سر کا، کانوں کا، گردن کا مسح کیا، اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے، چھوٹی انگلیوں سے پیروں میں خلال کیا، اس کے بعد بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، پھر دعا پڑھی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے بعد اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے جس نے وضو غلط کیا تھا، اور کہا کہ چچا جان، میں نے اپنے ابا کو ٹھیک ٹھیک اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اگر کچھ غلطی ہو تو بتلا دیجیے۔ وہ شخص شرم سے پانی پانی ہو گیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے ایسی نصیحت کی ہے کہ آج تک زندگی میں مجھے کسی نے اس طرح کی نصیحت نہیں کی ہے، در حقیقت میرا ہی وضو غلط تھا۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو تو خوبصورت اور اچھے انداز میں کرنی چاہیے تاکہ بات اس کے دل میں اتر جائے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، باوضو آدمی بادشاہوں جیسی ہیبت کا مالک ہوتا ہے۔ ایک باوضو صحابی کا واقعہ نقل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو کعبے کا غلاف لانے کے لیے مصر بھیجا۔ پہلے زمانے میں کعبے کا غلاف دیگر ممالک میں تیار ہوتا تھا، آج الحمدللہ یہ مکۃ المکرمہ ہی میں تیار ہوتا ہے، جس کا صرفہ 1,70,00,000 ریال ہے۔ اس پر سورہ اخلاص اور 6 قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ صحابی شام کے ایک علاقے میں ایک ایسی جگہ قیام پذیر ہوئے جن کے قریب اہل کتاب کے ایک بڑے عالم کی عبادت گاہ تھی، کوئی اور عالم اس سے زیادہ باعلم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کے دل میں اس عالم سے ملنے اور اس کی علمی باتیں سننے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ وہ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، مگر بہت دیر بعد دروازہ کھولا گیا۔ پھر اس سے علمی گفتگو شروع ہوئی، اس کی علمی باتوں سے بڑا تعجب ہوا۔ آخر میں پھر صحابی رسول نے ان سے دیر سے دروازہ کھولنے کی وجہ پوچھی۔ وہ یہودی عالم بولا کہ جب آپ آئے تو ہم نے آپ پر بادشاہوں جیسی ہیبت، رعب اور دبدبہ دیکھا، اس لیے ہم خوف زدہ ہو گئے، اور پھر ہم نے آپ کو دروازے پر اس لیے روک دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، جب تجھے کوئی بادشاہ خوف زدہ کرے تو وضو کر اور اپنے گھر والوں کو بھی وضو کا حکم دے، تو جس سے ڈر رہا ہے اس سے میری امان میں آ جائے گا۔ چنانچہ ہم نے دروازہ بند کر دیا، یہاں تک کہ میں نے اور اس میں رہنے والے تمام آدمیوں نے وضو کر لیا، پھر ہم نے نماز پڑھی، لہٰذا ہم تجھ سے بے خوف ہو گئے، اور پھر ہم نے دروازہ کھول دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وضو کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔